مکہ شریف کی سرزمین ہے۔ میرے عزیزوں، میرے آقا جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اس وقت ہر طرف خوشی کا دور دورہ تھا، ہر طرف خوشیاں منائی جا رہی تھی، مکے میں خوشیاں منائی جا رہی تھی، نبی مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے، فرشتے مبارکباد دے رہے تھے ایک دوسرے کو نبی کی آمد پر۔ جب ابلیس کو ڈھونڈا گیا، جب ابلیس کو تلاش کیا گیا تو جبل قبیس پہ اپنا سر مار کے رو رہا تھا۔ اس کے چیلوں نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ابلیس نے کہا تمہیں پتہ نہیں، میرے منصوبے کو خاک میں ملانے والا پیغمبر آ گیا، میرے نظام کو درہم برہم کرنے والا رسول آ گیا، یہیں سے پتہ چل گیا 12 ربیع الاول شریف کو جو خوشیاں مناتے ہیں، جو مبارکباد پیش کرتے ہیں، جو اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، حضرت جبرائیل کی خوشی کا عالم نہ پوچھئے، 3 جھنڈے لے کر آئے، ایک مشرق میں گاڑا، ایک مغرب میں گاڑا اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پہ گاڑا۔ روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، ہر سو اڑا پھیلا صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے اس کا صبح شب ولادت، ہر طرف خوشی کا دور دورہ ہے۔ پتہ چلا جو اپنے گھروں میں چراغاں کرتے ہیں، نبی کی آمد پر جو اپنے نبی کی آمد پر گھروں میں جھنڈے لگاتے ہیں، وہ فرشتوں کی سنت ادا کرتے ہیں، اور نبی کی آمد پر جن کے چہرے بھر جاتے ہیں وہ ابلیس کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ ابلیس رویا تھا نبی کی آمد پر۔ میرے عزیزوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ 12 ربیع الاول کو جو نبی کی آمد پر خوشی مناتے ہیں وہ نبیوں کے طریقے پہ چلتے ہیں، فرشتوں کے طریقے پہ چلتے ہیں، اور جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے وہ ابلیس کے طریقے پہ چلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک پیغام دے دیا، او میرے نبی کی آمد پر اپنے چہرے بگاڑنے والوں، او میرے نبی کی آمد پر اپنے پیٹوں میں درد محسوس کرنے والوں، احمد رضا قیامت تک سنیوں کو یہی پیغام دیتا رہے گا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجم کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میرے عزیزوں، مصطفیٰ جان رحمت کی آمد ہے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، میرے آقا کتنے سال اپنی ماں کے پاس میں رہے؟ میری تقریر اختتام کی طرف آ رہی ہے، کتنے سال اپنی ماں کے پاس رہے؟ میرے عزیزوں، جب اس دنیا میں میرے آقا تشریف لائے، حلیمہ سعدیہ لے کے چلی گئی۔ 2 سال حلیمہ سعدیہ نے آقا کو اپنے پاس رکھا، اور 2 سال کے بعد جب آقا کو لے کر کے آئیں تو پھر دامن پھیلا دیا۔ حضرت آمنہ نے فرمایا حلیمہ 2 سال کے بعد میرا بیٹا میرے پاس آیا اور تم نے آتے ہی دامن پھیلا دیا، تھوڑا انتظار تو کرتی، میں تمہیں دودھ پلانے کا انعام دوں گی، تم نے میرے بیٹے کو دودھ پلایا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے مجھے انعام نہیں چاہیے، ارے یہ تو ایسے برکت والے ہیں، انہوں نے انعام تو مجھے پہلے ہی دن دے دیا تھا، جب میں ان کو لے کر کے گئی تھی میرے گھر میں چراغ جلانے تک کے لیے تیل نہیں تھا۔ مجھ سے محلے کی عورتیں پوچھتی تھی حلیمہ کس امیر کا بچہ لے کر آئی ہے کہ پورے رات تیرے گھر میں روشنی رہتی ہے، چراغ جلتا رہتا ہے؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب سے میں محمد کو لے کر آئی ہوں میں نے چراغ جلایا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں دودھ نہیں دے رہی تھی، جیسے ہی آقا کے قدم مبارک پہنچے میرے عزیزوں اتنا دودھ دیا کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں آمنہ مجھے تم ان کو کچھ اور میرے گھر پہ رہنے دو، میں ان سے بڑی محبت کرتی ہوں، میں ان کے بنا رہ نہیں سکتی، اس لیے کچھ اور آقا کو میرے یہاں پر بھیج دو۔ حلیمہ سعدیہ سے حضرت آمنہ نے کہا حلیمہ جو ہمارے سامنے دامن پھیلاتا ہے ہم اسے خالی دامن نہیں بھیجتے، لے جا میرے لال کو اور جتنے دن چاہیں اپنے پاس میں رکھنا۔ حلیمہ سعدیہ پھر میرے آقا کو لے کر اپنے قبیلے آ گئیں، قبیلہ بنو سعد، طائف سے بھی کافی آگے ہے یہ قبیلہ۔ میرے عزیزوں آؤ میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا کو 4 سال حلیمہ سعدیہ نے اپنے پاس میں رکھا اور 4 سال کے بعد آقا کو حضرت آمنہ کے پاس پہنچا دیا۔ آقا 2 سال اپنی ماں کے پاس میں رہے ہیں، کتنے 2 سال اپنی والدہ کے پاس رہے،
جب 6 سال کی عمر ہوئی نا حضرت آمنہ کی تو حضرت آمنہ میرے آقا کو لے کر کے آپ کی ننہال مدینہ منورہ آئیں. اس وقت مدینے کا نام مدینہ نہیں تھا بلکہ مدینے کا نام یثرب تھا جس کے معنی ہے بیماریوں کا گھر. مدینہ تو میرے نبی کے قدموں کی برکت سے بنا ہے, مدینہ تو میرے نبی کے پائے مبارک کی برکت سے بنا ہے. میرے عزیزوں مقام ابوا میں حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی. کوئی عام خاتون بیمار نہیں ہوئی ہے, قبیلہ قریش کی ایک معزز خاتون بیمار ہوئی ہے. قافلہ ٹھہر جاتا ہے, قافلہ رک جاتا ہے, حضرت آمنہ کی طبیعت میں کوئی سدھار پیدا نہیں ہوا. قافلے والے چلے گئے. حضرت آمنہ کے پاس بظاہر حضرت ام ایمن ہے اور 6 سال کی عمر میرے آقا کی ہے. حضرت آمنہ پہ وہ وقت آیا جو سب پہ آنا ہے, وہ گھڑی آئی جو سب پہ آنی ہے, وہ ٹائم آیا جو سب پہ آنا ہے. جب جا کنی کا عالم طاری ہوا, باپ کا سایہ تو تبھی سر سے اٹھ گیا تھا میرے آقا کے جب آقا اپنی ماں کے شکم میں تھے. اب 6 سال کی عمر میرے آقا کی ہے, ماں بھی دنیا چھوڑ کر جا رہی ہے. حضرت آمنہ کہتی ہے میرے لال میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. حضرت آمنہ کی جب جا کنی کا عالم طاری ہوا, نبی نے دیکھا ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے, مشفقہ ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے. نبی اپنی ماں کے سر کو اپنے زانو پہ رکھ لیتے ہیں. 6 سال کی عمر میرے آقا کی ہے, اپنی ماں کا سر دبا رہے ہیں. جنت کی حوروں نے کہا آقا ہمیں اجازت دے دو, ہم آپ کی ماں کی خدمت کریں. تو نبی کا کردار بول رہا تھا, نبی کا کیریکٹر بول رہا تھا, نبی کا اخلاق بول رہا تھا, نبی کی سیرت بول رہی تھی, نبی کا اسوہ حسنہ بول رہا تھا کہ ماں کی خدمت کا حق نرسوں نوکرانیوں کی ڈیوٹی لگا کے ادا نہیں ہوتا ہے. ماں کی خدمت کا حق تب ادا ہوتا ہے جب بیٹا خود اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے. نبی اپنی ماں کا سر دبا رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو نکلے. حضرت آمنہ کے چہرے پر گرے, آنکھیں کھول کے دیکھا حضرت آمنہ نے, نبی رو رہے تھے. اپنا ہاتھ نبی کے چہرے پر پھیر کے حضرت آمنہ نے کہا مت رو میرے لال, آنسو مت بہا میرے لال, تو دنیا میں رونے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ روتے ہوئے کو ہنسانے کے لیے آیا ہے. آنسو مت بہا میرے لال, تو دنیا میں آنسو بہانے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ بہتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے آیا ہے. بچے ماں باپ کی موت پہ اس لیے روتے ہیں کہ ماں باپ کے بعد میں بے سہارا ہو جائیں گے. میرے لال تو کسی کے سہارے کا محتاج نہیں ہے, تیرا خدا تیرا سہارا ہے اور تو ساری خدائی کا سہارا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی سے پکار کے کہتے ہیں, امام عشق و محبت پکار اٹھے, فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا. میرے آقا نے دیکھا ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے. نبی کی والدہ حضرت آمنہ کہتی ہے بیٹا میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. حضرت آمنہ نے کہا میرے لال میں دیکھ رہی ہوں مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک سارے جہان میں تیرا چرچا ہوگا. کہ میرے بیٹے میں جا رہی ہوں دنیا سے لیکن میرا ذکر کبھی کم نہیں ہوگا. وہ ذکر باپ میرا ذکر باقی رہے گا. وہ ولد تہرا اس لیے کہ تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کر جا رہی ہے. میرے آقا نے اپنی والدہ سے کہا امی اور بولو. حضرت آمنہ کی آواز رک گئی, نبی کی والدہ کی روح ان کے جسم سے نکل گئی. حضرت آمنہ کے جسم کو ہلا کے نبی کہتے امی اور بولو نا, امی اور بولو نا, آواز نہیں آئی. ام ایمن کہتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ محمد نے 6 سال کی عمر میں ان پتھریلی وادیوں میں اپنی والدہ کی قبر تیار کی, اور جب نبی کو میں لے کر کے چل رہی تھی نا مکہ کی سرزمین کی طرف, حضرت آمنہ نے انتقال سے پہلے محمد کو گود میں لے کے پیار کر کے مجھے دیتے ہوئے کہا تھا ام ایمن آج سے میرا محمد تیرے حوالے ہے. میرے بیٹے کو دیواروں سے ہاتھ لگا کر رونے مت دینا, میرے بیٹے کو حفاظت کے ساتھ میں سردار مکہ حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچا دینا. ام ایمن کہتی جب میں آقا کو لے کر چلنے لگی تو ایک ٹیلے پر پہنچی تھی, نبی نے مجھ سے ہاتھ چھڑائے اور دوڑتے ہوئے آئے اور
اپنی ماں کی قبر سے آ کر کے لپٹ گئے. کہتی ہے جتنا میں نے محمد کو ان کے ماں کے انتقال پر روتے ہوئے دیکھا اتنا میں نے مکے میں کسی بچے کو روتے ہوئے نہیں دیکھا. اے میرے لوگ، اے میرے عزیزوں، یہ میرے آقا ہے کہ والدہ کے انتقال پہ آنسو بہا رہے ہیں. اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لو، ماں باپ حیات ہیں تو ان کی خدمت کر لو. جس دن ماں باپ کی چارپائی گھر سے اڑ جاتی ہے اس دن احساس ہوتا ہے کہ آج کتنی بڑی دولت ہمارے گھر سے چلی گئی، آج کتنا بڑا سرمایہ ہمارے گھر سے چلا گیا. جب تک ماں زندہ ہوتی ہے ہم اس سے بات نہیں کرتے، باپ زندہ ہے ہم اس سے بات نہیں کرتے. موبائل بیٹا چلاتا رہے گا، گھنٹوں موبائل میں لگے رہتے ہیں، 10 منٹ اپنی ماں سے بات نہیں کرتے، 10 منٹ اپنے والد سے بات نہیں کرتے. ایک دن آئے گا نوجوانوں، موبائل ہوگا تمہارے پاس میں لیکن ماں نہیں ہوگی، موبائل ہوگا تمہارے پاس میں لیکن دعا دینے والا باپ نہیں ہوگا. آج اس مطلبی دور میں اگر بغیر مطلب کے کوئی محبت کرتا ہے تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں جنہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اولاد سے سچی محبت کرتے. بیٹا باہر کام کرنے چلا جائے، باپ کو تب تک نیند نہیں آتی جب تک بیٹے کی خیریت نہیں لے لیتا، ماں کو چین کی نیند نہیں آتی جب تک شام کو بیٹے سے اس کی خیریت معلوم نہ کر لے. ان محبتوں کو ہم بھول گئے، ان قربانیوں کو ہم بھول گئے، ہم نے ان قربانیوں کو فراموش کر دیا. یاد رکھنا نوجوانوں، ہر چیز تمہیں گوگل پہ نہیں ملے گی، ہر چیز تمہیں سوشل میڈیا پہ نہیں ملے گی، ہر چیز تمہیں انسٹا پہ نہیں ملے گی، ہر چیز تمہیں واٹس ایپ اور فیس بک پہ نہیں ملے گی. کچھ زندگی جینے کے طریقے ماں باپ کے پاس بیٹھنے سے ملتے ہیں، کچھ زندگی جینے کے طریقے ماں باپ کے پاس بیٹھنے سے آتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہے. آپ گرمی کے عالم میں پیڑ کے نیچے کرسی ڈال کے بیٹھو آرام مل جاتا ہے، پیڑ کے نیچے کرسی ڈال کے بیٹھو سکون مل جاتا ہے. پیڑ کے پتے گرمی میں دیکھو اوپر سے گرم ہوتے، نیچے بیٹھنے والے کو چھاؤں پہنچاتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہے. جس دن یہ پیڑ آنگن سے اکھڑ گیا اس دن دھوپ پریشان کرے گی، اور جس دن باپ کی چارپائی گھر سے اٹھ گئی اس دن احساس ہوگا کہ آج کتنی بڑی دولت میرے گھر سے چلی گئی، آج کتنا بڑا کتنی بڑی سپورٹ میرے گھر سے چلی گئی. اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نا قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا. دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا. بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا. اس وقت کے بارے میں تو سوچا بھی نہ تھا، بیٹوں سے بڑھاپے میں ہوئی ختم رسائی، گھر بار تو بانٹ لیے شوق سے فرقان، حصے میں کسی کے مگر ماں نہیں آئی. وقت ٹھکرا دے گا ایک دن میری ساری یہ قربانیاں، دامن امید میں فقط ناکامیاں رہ جائیں گی. شادیوں کے بعد تو بیٹے الگ ہو جائیں گے، باپ کے ہاتھوں میں فقط بیساکھیاں رہ جائیں گی. بڑھاپا کیا جوانی کیا یہ بچپن بانٹ لیتے ہیں، نہ ہوگا دل میں گنجائش تو آنگن بانٹ لیتے ہیں. نہیں منظور حصے میں کسی بیٹے کو اپنی ماں، مگر آپس میں پوری ماں کے کنگن بانٹ لیتے ہیں. میرے عزیزوں، یہ ماں باپ جیسے دوسرا خانہ کعبہ نہیں، جیسے دوسرا گنبد خضرا نہیں، ایسے ہی دوسرے ماں باپ. ان کی چارپائی جس دن گھر سے اٹھتی ہے اس دن کوئی اس کے بعد کوئی سچے دل سے دعا دینے والا نہیں. میرے آقا 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کے انتقال پہ آقا رو رہے تھے اور اپنی ماں کو یاد کر کے میرے آقا روتے تھے. کبھی کبھی مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے اپنی ماں کو یاد کے آقا روتے تھے. سوچو ماں باپ کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، ماں باپ کی شان کتنی بڑی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جو صبح کو ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھ لے، اللہ جنت کا ایک دروازہ 2 دروازے کھول دیتا ہے. اور اگر ایک کا انتقال ہو گیا ہے، ایک موجود ہے تو اس کا چہرہ محبت سے دیکھ لے تو اللہ جنت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے. میرے عزیزوں، یہ ماں باپ اللہ کا قرآن کہتا ہے 15واں پارہ، اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. 15واں پارہ ہے، اللہ فرماتا ہے حکم دیا تیرے رب نے کہ اپنے رب کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں بھلائی کرو. اما یبلغن عندک الکبر، جب وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں کا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، قرآن کہتا ہے فلا تقل لهما اف، تو انہیں اف بھی نہیں کہنا ہے.
ना उन्हें झिड़कना है, डांटना तो बहुत दूर की बात, झिड़कना भी नहीं, उफ भी नहीं कहना। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, जब भी बोलना तो मोहब्बत से बोलना, जब भी बात करना तो मोहब्बत से बात करना। ये कुरान हमें पैगाम दे रहा है। मेरे अजीजों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर कर लो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो, और अगर उनका इंतकाल हो गया है तो मेरे आका फरमाते हैं जुम्मे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने वालों में लिखा जाता है, माँ बाप के साथ फरमा बरदारी करने वालों में लिखा जाता है। चले जाया करो कब्रिस्तान, चले जाया करो। मेरे आका फरमाते हैं फल मय्यतु फिल कब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अबिन व उम्मिन व अख़िन व सदीक़िन। आका फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेते हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। कोई दरिया में डूब रहा हो तो वो सहारे का इंतजार करता है कि मुझे कोई रस्सी डाल के बाहर निकाल लेता, कोई सहारा दे के बाहर निकाल लेता। आका फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेते हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह है, वो दुआ का इंतजार कर रहे हैं। बेटा दुआ करता है, औलाद दुआ करती है तो वो कब्र में खुश होते हैं, और जब बेटा गुनाह करता है, कोई गुनाह के काम करता है तो उनको कब्र में तकलीफ पहुंचती है। मेरे अजीजों, माँ बाप की खिदमत करो, वो जिंदा है तो उनकी खिदमत कर लो, और दुनिया से चले गए हैं तो कुरान पढ़ के उनके लिए ईसाले सवाब करो, कलमा शरीफ पढ़ के उनके लिए ईसाले सवाब, उनके लिए ईसाले सवाब करो। मेरे अजीजों, ये वही मक्का है जहाँ बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता है। नबी ने बेटियों का मकाम बताया। ये वही मक्का है जहाँ बेटा अपनी माँ को बाजार में बेच आता था, नबी ने माँ का मकाम बताया, नबी ने बाप का मकाम बताया, नबी ने माँ बाप की अजमत को बताया। ये वही मक्का है जहाँ पर भाई अपने हाथों से अपनी बहन को ज़िबा कर देता था। मेरे आका तो दुर्रे यतीम है। मेरी आखिरी बात सुनिए, तकरीर मेरी खत्म। मेरे आका तो दुर्रे यतीम है। मेरे आका ने अपनी माँ के शिकम में अकेले परवरिश पाई है, कोई सगा भाई नहीं मेरे आका का, और कोई सगी बहन नहीं मेरे आका की। मेरे आका को जब हलीमा सादिया लेकर गई अपने कबीले में, तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी रज़ाई बहन, जिनको हजरत शीमा कहा जाता है, वो मेरे आका को गोद में लेकर के खिलाया करती थी। वो मेरे आका को लेकर के बाहर आती थी, तो जब और बहनें अपने अपने भाइयों को लेकर आती थी तो कोई अपने भाई के बालों की तारीफ करती, कोई अपने भाई के नक्शे की तारीफ करती, और जब हजरत शीमा नबी को लेकर के जाती, कहती है बहनों तुम अपने अपने भाइयों की तारीफ कर रही हो, बताओ क्या मेरे मीर का भी कोई जवाब है, क्या मेरे भाई का भी कोई जवाब है? तो तमाम बच्चियां एक जुबान होकर कहती थी शीमा तेरे भाई का कोई जवाब नहीं है। उस वक्त हजरत शीमा कहती थी या रब्बे इब्के लना, मेरे परवरदिगार मुझे उस वक्त तक सलामत रखना, उस वक्त तक जिंदा रखना। आज मेरा भाई बच्चों का सरदार है, जब मैं अपने भाई को जवानों का सरदार देखूं तब उस वक्त तक मुझे जिंदा रखना। मेरे अजीजों, जब ग़ज़वा हुनैन हुआ तो हजरत शीमा के शौहर उसमें कैदी बना करके लाए गए। मेरे अजीजों, और जब वो कैदी बना करके लाए गए तो उनके मोहल्ले के लोग आए फिदिया इकट्ठा करने के लिए। हजरत शीमा के दरवाजे पे पहुंचे, कहा शीमा पैसे दे दो। कहा किस लिए? कहा तुम्हारे शौहर को पकड़ लिया गया है, उनको हम छुड़ा करके लाएंगे, फिदिया दे करके लाना है। कहा किसने पकड़ा है? कहा कोई मोहम्मद नाम के हैं जो मक्के से हिजरत करके मदीना आए हैं, उनके साथी पकड़ करके ले गए हैं। हजरत शीमा मुस्कुरा के कहती हैं अगर जिस मोहम्मद को मैं जानती हूँ अगर वही है तो तुम्हें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लेकर के चलो। हजरत शीमा को लेकर के आए। ये वो वक्त नहीं है जिस दौर में नबी के रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते थे, ये वो दौर नहीं है जिस रास्ते में नबी की पुष्प, जिस रास्ते में नबी के ऊपर कांटे बिछा दिए जाते थे, अब वो दौर नहीं है जिस दौर में नबी की पुष्प पर ऊंट की ओजरी रख दी जाती थी। जिब्राइल भी आते हैं तो बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होते हैं। सहाबा खड़े हुए हैं दरवाजे पर तलवार लेकर के, हजरत शीमा चली जा रही हैं, और जैसे ही दरवाजे पर पहुंची
صحابہ نے کہا او عورت کہاں چلی جا رہی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے دونوں عالم کے مالک و مختار کی بارگاہ ہے؟ حضرت شیمہ نے کہا خلو سبیلی، میرا راستہ خالی کر دو، انا اخت نبیکم، میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ صحابہ نے نظر نیچے جھکا لی، حضرت شیمہ اندر گئی اور جیسے ہی میرے نبی کی نظر پڑی حضرت شیمہ کے لیے میرے آقا کھڑے ہو گئے اور میرے آقا نے اپنی چادر مبارک بچھا دی، فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ حضرت شیمہ نے کہا میرے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تم نے آئی، تم کیوں آئی؟ کہنا کہہ کر کے کسی کو بھیج دیتی میں چھوڑ دیتا۔ حضرت شیمہ نے کہا میرے قبیلے کے اور بھی لوگ پکڑ لیے گئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ ان کے شوہر کو بھی چھوڑ دو اور لوگ پکڑے گئے انہیں بھی چھوڑ دو۔ میرے عزیزو حضرت شیمہ کو جب چلنے لگی نبی نے فرمایا چاہو تو میرے پاس رہو یا اپنے قبیلے جانا چاہتی ہو تو وہاں چلی جاؤ۔ نبی نے ان کو کھانے پینے کا سامان دیا، میرے نبی نے ان کو سواری کا انتظام کر کے دیا، میرے نبی نے ان کو جوڑے دیے۔ میرے آقا نے اپنی بہن کو ایسے رخصت کیا، یہ وہی مکہ ہے نا جہاں بہنوں کو بھائی اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیتا تاکہ میں کسی کا سالہ نہ کہلاؤں، کوئی میرا بہنوں ہی نہ کہلائے۔ پیغمبر اسلام نے رضائی بہن سے محبت کر کے بہنوں سے پیار کرنا سکھایا، بہنوں سے محبت کرنا سکھائی۔ اور میرے عزیزوں بہنوں سے محبت سے بات کیا کرو، بہنوں سے پیار سے بات کیا کرو۔ ماں کے بعد میں اگر کوئی سچی محبت کرتی ہے نا تو وہ بہن ہے جو اپنے بھائیوں سے سچی محبت کرتی۔ ماں کے انتقال کے بعد میں، باپ کے انتقال کے بعد میں وہ بھائیوں کا چہرہ دیکھنے آتی، جب باپ کی محبت تڑپاتی، جب باپ کی یاد تڑپاتی تو اپنے بھائی سے ملنے چلی آتی۔ اور جب بھائی محبت سے بات نہ کرے، اس کی بیوی محبت سے بات نہ کرے تو بتاؤ وہ محبت کہاں تلاش کرے گی؟ اور جب بہنوں کے گھر جایا کرو تو کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر چلے جایا کرو۔ یہ بہنیں ہیں، ان کا دل بڑا نازک ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے بہنوں سے محبت کرنا سکھایا، نبی نے بیٹیوں سے محبت کرنا سکھایا، نبی نے ماں باپ کا مقام و مرتبہ بتایا۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں بیوی کو پیر کی جوتی سے زیادہ عزت نہیں دی جاتی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے وصال سے پہلے فاطمہ الزہرا کو بھیج کے کہا میری بیٹی اپنے والد کو بلا کے لاؤ۔ جب حضرت فاطمہ نبی کو بلا کے لائی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے آخری گھڑی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نبی نے فرمایا خدیجہ کیا بات ہے؟ عرض کیا آقا مجھے میرا جب انتقال ہو جائے تو مجھے جو کفن دیا جائے وہ آپ کی مبارک چادر کا کفن دیا جائے، مجھے آپ کی مبارک چادر میں کفنایا جائے۔ میرے نبی کا جواب سنو میرے عزیزو، میرے نبی نے فرمایا خدیجہ تم نے مجھ سے میرا لباس مانگا، اگر تم محمد کی کھال مانگتی تو محمد تم کو اپنی کھال اتار کے دے دیتے۔ کتنی محبت تھی نبی کو اپنی بیوی سے، کتنا پیار تھا نبی کو اپنی بیوی سے۔ میرے عزیزو نبی نے بیوی سے محبت کرنا سکھایا، نبی نے بیٹی سے محبت کرنا سکھایا، نبی نے ماں باپ سے محبت کرنا سکھایا، نبی نے بہنوں سے پیار کرنا سکھایا۔ یہ نبی کی سیرت مبارکہ ہے، یہ نبی کی حیات مبارکہ ہے جو ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہمیں بیٹیوں سے کیسے محبت کرنا ہے، ہمیں بہنوں سے کیسے محبت کرنا ہے، ہمیں بیوی سے کیسے محبت کرنا ہے۔ آج باہر جائیں گے دکان پہ محبت سے بات کریں گے، مارکیٹ جائیں گے محبت سے بات کریں گے، گھر کے باہر نکلیں گے لوگوں سے محبت سے بات کریں گے، اور جیسے ہی گھر میں آئے کبھی بچوں پہ غصہ کرنا، کبھی بیوی پہ غصہ کرنا، کبھی دوسرے کے اوپر غصہ کرنا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنے گھر والوں سے محبت سے بات کرو، اپنے گھر والوں سے پیار سے بات کرو، اپنے گھر والوں سے محبت سے پیش آؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم سب میں اچھا ہوں اس لیے کہ میرا اخلاق تم سب سے بہتر ہے۔ میرے عزیزو میرے آقا نے فرمایا تم سب میں بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں اس لیے کہ میرا اخلاق تم سب سے اچھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راضی تھا کہ حبیب کی زلف دتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، تو ہی مالک ہر دو سراہ شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔
میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی. دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے بتقاضۂ بشریت کو جلتی ہوئی ہو، مولا مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ طیب پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ زندگی سواریت ارشاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے. جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نماز، مسجدیں آباد کیجئے. سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے. کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے. رہی کلی تو پھول کھلیں گے، زندگی باقی رہی چور گلی والوں تو پھر ملیں گے. پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے، جلسہ کرانے والوں کو سلامت رکھے، ہمارے انتاب علی اور ان کے تمام بھائیوں کو سلامت رکھے، تمام رشتہ داروں کو سلامت رکھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم. یہ شعر سنیے گا کہ بہت دلکش ہے ہر منظر مگر اچھا نہیں لگتا، تمہارے بن نہ جانے کیوں سفر اچھا نہیں لگتا، اور زمانے بھر کی ساری نعمتیں موجود ہوں لیکن. حاجی جی شعر سنیے گا. بہت دلکش ہے ہر منظر مگر اچھا نہیں لگتا، تمہارے بن نہ جانے کیوں سفر اچھا نہیں لگتا، اور زمانے بھر کی ساری نعمتیں موجود ہوں لیکن اگر بیٹی نہ ہو گھر میں تو گھر اچھا نہیں لگتا. زمانے بھر کی ساری نعمتیں موجود ہوں لیکن اگر بیٹی نہ ہو گھر میں تو گھر اچھا نہیں لگتا. اگر بیٹی نہ ہو گھر میں تو گھر اچھا نہیں لگتا. کیوں اچھا نہیں لگتا؟ کہاں رہتے ہو دن بھر کی کہانی کون پوچھے گا؟ کہاں رہتے ہو دن بھر کی کہانی کون پوچھے گا؟ سفر سردرد اشکوں کی روانی کون پوچھے گا؟ اور سمجھ کر بوجھ ان کو گوگ میں ہی مارنے والوں، اگر بیٹی نہیں ہوگی تو پانی کون پوچھے گا؟ سمجھ کر بوجھ ان کو گوگ میں ہی مارنے والوں، اگر بیٹی نہیں ہوگی تو پانی کون پوچھے گا؟ اگر بیٹی نہیں ہوگی تو پانی کون پوچھے گا؟ محبت سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علی کا پاک میں ارشاد فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض. زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ کے دستے خدا. زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے. یخلق ما یشاء، وہ اللہ ہے جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے. یخلق ما یشاء، وہ اللہ ہے جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور. اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹے عطا فرماتا ہے. اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے. وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بانجھ بنا دیتا ہے. پتہ چلا لڑکا ہو وہ بھی اللہ دیتا ہے، لڑکی ہو وہ بھی اللہ دیتا ہے. لڑکی کی تقدیر بھی اللہ لکھتا ہے اور لڑکی کی تقدیر بھی اللہ لکھتا ہے. میرے عزیزو، جب پیدا کرنے والا اللہ ہے تو ان کی پرورش کے لیے سوچنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، زمانہ جاہلیت، جو زمانہ جاہلیت میرے آقا کی آمد سے پہلے کا جو زمانہ تھا، قرآن اس زمانے کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ لَهُم بِالْأُنثىٰ، اور جب ان کو لڑکی کے آنے کی بشارت دی جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی، جب ان کو لڑکی کی پیدائش کی بشارت دی جاتی تو ان کا چہرہ کالا ہو جاتا اور وہ غم کرنے لگتا.
میرے عزیزوں پتہ چلا کہ لڑکی کی آمد پر جو اپنے چہرے بگاڑ لیتے ہیں، لڑکی کی آمد پر جو افسوس کرنے لگتے ہیں، وہ زمانہ جاہلیت کے جو لوگ تھے نا، جو نبی کی آمد سے پہلے جب بیٹیاں کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ اپنا چہرہ بگاڑ لیتا تھا، اداس کر لیتا تھا اور افسوس کرنے لگتا تھا۔ میرے عزیزوں یہ پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے جو آج باپ اپنی بیٹیوں سے محبت کر رہا ہے، آج بھائی اپنی بہن سے محبت کر رہا ہے، آج بیٹا اپنے ماں باپ سے محبت کر رہا ہے۔ یہ صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کی آمد کا ہے۔ نبی کی آمد سے پہلے دیکھ لو، ابھی مجھ سے قبل آپ نے خطیب اہل سنت حضرت علامہ عبداللہ صاحب قبلہ سے بڑے اچھے انداز میں نبی کی آمد پہ تقریر آپ نے سماعت کی۔ میں پس منظر بتا کے آپ کے سامنے سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ نبی کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، جو حج کرنے گئے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، آج بھی وہ قبرستان خانہ کعبہ کے قریب میں موجود ہے، اور آج بھی اس قبرستان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے اس زمین کو بہت کھودنا چاہا، وہاں پر بہت کام کرنے کے بارے میں سوچا کہ یہاں بلڈنگ بنا دی جائے، یہاں پر کچھ اور بنا دیا جائے، لیکن آج بھی وہ قبرستان موجود ہے، وہاں پر کرین تک کا اثر نہیں ہوا، اس زمین کو آج تک کوئی نہیں کھود پایا۔ میرے عزیزو آج بھی وہ قبرستان وہاں موجود ہے جہاں بیٹیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ عمر فاروق اعظم میرے آقا کا جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو رو کے کہہ رہے تھے، آقا میں نے بھی اپنے ہاتھوں سے 2 بیٹیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا ہے۔ میرے عزیزو دہیہ کلبی کا نام آپ نے سنا ہوگا، دہیہ کلبی اپنے قبیلے کے سردار ہیں اور 70 گھر ان کے اندر آتے تھے۔ دہیہ کلبی نے جب میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو میرے آقا نے دہیہ کلبی کے لیے دعا کی، اللہ دہیہ کلبی کو اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ دہیہ کلبی فجر کی نماز کے بعد آقا کے پاس آئے، نبی نے چادر مبارک کو بچھا دیا، میرے آقا کی چادر مبارک اٹھا کے سینے سے لگا کے کہتے، آقا میں اس لائق کہاں کہ آپ کی چادر شریف پہ بیٹھوں۔ میرے آقا نے کلمہ پڑھایا، دہیہ کلبی نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے عزیزوں دہیہ کلبی نے جب کلمہ پڑھا تو رونے لگے، پوچھا روتے کیوں ہو؟ کہتے ہیں آقا میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میں نے بڑی خطائیں کی ہیں، کیا اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا؟ میرے آقا نے فرمایا جب تم نے اسلام قبول کر لیا تو کلمہ شریف جب تم نے پڑھا تو اسلام نے پہلے کے سارے گناہ تمہارے معاف کر دیے۔ دہیہ کلبی پھر رونے لگے، عرض کرتے ہیں آقا ایک گناہ میں آج تک بھول نہیں پایا۔ نبی نے فرمایا کون سا گناہ؟ کہتے آقا میں اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر کے گیا، میں تجارت کے لیے جا رہا تھا، میں نے کہا اگر لڑکا پیدا ہو تو مٹھائی بانٹنا اور اگر لڑکی پیدا ہو تو گلا دبا کر کے مار دینا۔ کہتے جب میں تجارت کے لیے چلا گیا، میرے گھر میں میرے پیچھے بیٹی نے جنم لیا، میری بیوی نے سوچا کہ میرا شوہر آئے گا میری بیٹی کو زمین میں زندہ گاڑ دے گا، اس لیے میری بیٹی کو پڑوس میں بھیج دیا اور کہا کہ جب میرا شوہر آئے گا تو میں کہوں گی تیری بیٹی ہے، اور جب تیرا شوہر پہنچے تو تو میرے بارے میں بتا دینا، میری بچی کی زندگی بچ جائے گی۔ میرے عزیزوں کچھ سالوں کے بعد حضرت دہیہ کلبی کہتے ہیں میں جب دروازے پہ پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا، میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں۔ اس بچی نے کہا میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ وہ بچی میرے قدموں سے لپٹ گئی، میں اب اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے کر گیا، میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ کس کی لڑکی ہے؟ میرے عزیزوں آپ مائک کی طرف توجہ مت دیجئے، میری طرف توجہ دیجئے گا۔ میرے عزیزوں سنیے گا غور سے، دہیہ کلبی نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کس کی لڑکی ہے؟ میری بیوی نے کہا میرے شوہر یہ تمہاری بیٹی ہے، اس کے رخسار دیکھو تم سے ملتے ہیں، اس کی زلفیں دیکھو تم سے ملتی ہیں، اس کا نقشہ دیکھو تم سے ملتا ہے۔ دہیہ کلبی کہتے ہیں میں نے کہا تو نے میری نصیحت یاد نہیں رکھی، میں نے کہا تھا کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو مٹھائی بانٹنا اور اگر بیٹی پیدا ہو تو گلا دبا کے مار دینا۔ تو میری بیوی نے مجھ
سے کہا میرے شوہر جب میری بیٹی دنیا میں آئی میں اس کا گلا دبانا چاہ رہی تھی، میری ممتا نے مجھے جھنجھوڑ کے کہا خبردار اگر تو نے بیٹی کا گلا دبا دیا تو قیامت تک کے لیے بیٹیوں کا بھروسہ ماں کی ممتا سے اٹھ جائے گا۔ میرے شوہر ماں کے لیے کیا لڑکی اور کیا لڑکا، اس کے لیے تو دونوں برابر ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں دہیا کلبی نے اپنی بچی کو ساتھ میں لیا، ساتھ میں رسی کو لیا اور ایک کدال کو لیا، کہتے میں جنگل کی طرف جا رہا تھا، میری بیٹی نے پیر پکڑے کہا مت لے جا میری بیٹی کو، مت لے جا میری پھول سی بچی کو۔ کہتے میں نے بیوی کی بات نہیں مانی، میں جنگل کی طرف جا رہا تھا، میں نے پیروں میں چپل بھی نہیں پہنی، راستے میں کانٹے لگنے سے میرے پیر زخمی ہو گئے۔ میری بچی نے میرے پیروں کو زخمی دیکھا، پوچھا بابا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا بیٹی دعوت میں جا رہا ہوں۔ میری بچی بولی بابا باپ کا خون بہا کے دعوت نہیں کھانی، باپ کا لہو بہا کے دعوت نہیں کھانی، بابا گھر پہ واپس چلو۔ میں نے کہا بس بیٹی تھوڑی دور اور۔ کہتے جب میں جنگل میں پہنچا میں نے مٹی کو کھودنا شروع کیا، میرے چہرے پر پسینہ آیا، میری بچی نے اپنے ہاتھوں سے پسینے کو دور کیا، میں پھر بھی مجھے رحم نہیں آیا، میں نے گڑھا کھودا بچی کو اس میں کھڑا کر دیا۔ میری بچی نہیں جان رہی تھی کہ اس کا باپ ظالم بن چکا ہے، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا باپ اسے زمین میں زندہ گاڑنے آیا ہے۔ میرے عزیزوں کہتے میں نے مٹی ڈالنا شروع کر دی، میری بچی کے پیر دب گئے، وہ ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے بابا پیروں میں درد ہو رہا ہے گود میں لے لو۔ میری بچی کمر تک دب گئی، اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا بابا میرے جسم میں درد ہو رہا ہے گود میں لے لو۔ کہتے مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا، میری بچی سینے تک دب گئی، میری بچی نے کہا بابا گود میں لے لو، مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا۔ تب میری بچی سمجھ گئی کہ آج اس کا باپ ظالم بن چکا ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا مولا جہاں سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں وہاں تیری رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اے پروردگار میں نے اپنے گھر میں سنا ہے تیرا آخری پیغمبر آئے گا جو بیٹیوں کو بچاتا ہوا آئے گا، جو بیٹیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچاتا ہوا نظر آئے گا۔ اے میرے پروردگار کب آئے گا زندگی دینے والا، کب آئے گا بچیوں کو بچانے والا؟ اے چور گلی میں رہنے والوں، ٹھیک 12 ربیع النور کو عین خانہ کعبہ کے سامنے حضرت عبداللہ کے مکان سے، حضرت آمنہ کی گود سے صبح صادق کے وقت میں ایک آواز فضا میں گونجتی ہے، اے دفن ہونے والی بچیوں اب پریشان مت ہو، اے چتاؤں پہ چلنے والی بیواؤں اب پریشان مت ہو، تمہیں بچانے کے لیے محمد رسول اللہ تمہیں بچانے کے لیے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ مصطفیٰ آئے بیوائیں مسکرانے لگی، مصطفیٰ آئے غریب مسکرانے لگے، مصطفیٰ آئے بچیاں مسکرانے لگی، مصطفیٰ آئے غلام مسکرانے لگے۔ کہتی تھی بیوہ الہی بھیج جلوہ نور کا، دفن ہوتی بچیاں تکتی تھی رستہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ہے جو آج بیٹیوں کے چہروں پہ روشنی ہے۔ نبی کی آمد سے پہلے بچیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ نبی نے بیٹیوں سے کیسی محبت کی، میرے آقا کی 4 بیٹیاں تھیں، اور سنو اگر بیٹی زحمت ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو بیٹی نہیں دیتا۔ سب سے پہلے میرے آقا کے گھر میں بیٹی نے جنم لیا ہے، سب سے پہلے میرے آقا کے گھر میں بیٹی نے جنم لیا۔ میرے آقا کی 4 بیٹیاں، ایک بیٹی کا نام حضرت زینب، ایک کا نام حضرت رقیہ، ایک کا نام حضرت ام کلثوم، اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آقا سیدہ فاطمہ الزہرا سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ میرے آقا اپنی بیٹی فاطمہ کو گود میں لے کے فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔
میرے عزیزوں یہ بیٹیاں زحمت نہیں ہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں بیٹیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، یہ وہی مکہ ہے جہاں بھائی اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو ذبح کر دیتا تاکہ میں کسی کا سالہ نہ کہلاؤں، کوئی میرا بہنوئی نہ کہلائے۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں بیوی کو پیر کی جوتی سے زیادہ عزت نہیں دی جاتی تھی۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو ان کی جو ماں ہوتی تھی وہ بچوں کی وراثت میں آ جاتی تھی۔ اللہ اکبر، بچوں کی جو ماں ہے وہ بچوں کی وراثت میں آ جاتی۔ بیٹا چاہتا تو ماں کو بازار میں بیچ آتا یا چاہتا ماں کو اپنے پاس رکھ لیتا۔ یہ حال تھا زمانہ جاہلیت کا، یہ مدینہ قیامت کا صدقہ ہے۔ میرے عزیزوں جو بیٹیوں کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، بہنوں کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، بیویوں کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، اور پیغمبر اسلام کی شان آپ دیکھیے گا۔